إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی ایک ہفتے کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سال 2024 کو رخصت کیا اور سال 2025 کا ہم نے استقبال کیا ہوا ہے. یہ در حقیقت اللہ رب العالمین ہم بندوں کی زندگی میں بار بار ایسے موڑ لے کر آتے ہیں کہ ایک ایک سال کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنی غفلت سے بیدار ہونے کا ایک موقع ملتا ہے. 1 سال کی پوری مدت میری گزر گئی، میری اپنی عمر 1 سال بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی زندگی سے 1 سال دور ہو گیا اور موت سے بالکل اتنا ہی قریب ہو گیا. تو ایسے موقع پر آدمی کو خصوصیت کے ساتھ بالکل اپنی آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پورے 1 سال کی مدت میں میں نے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کا یا اسے ناراض کرنے کا کیا کیا کام میں نے کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے سال بتایا ہے، نمازوں کی پابندی، روزے رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر اس نے زندگی گزاری ہے تو اپنے پروردگار کا اسے شکر گزار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور مزید دینے کا وعدہ کرتے ہیں. تو جو بندے واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس راہ ہدایت پر جمع کر رکھیں گے اور ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے. لیکن جب بندہ اپنی ہی 1 سال کی اپنی گزری ہوئی زندگی کی فلم اپنے دماغ میں ریوائنڈ کر کے اگر دیکھے اور اسے یہ لگے کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ 1 سال بڑی کوتاہی کے ساتھ میں نے گزار دیے، بڑی غفلت میں نے گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی دن رات معصیتیں کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے کام بہت معمولی سے میں نے کیے ہیں یا نہ کے برابر ہیں، تو ایسے میں یقیناً زندگی ہی اس کے لیے مہلت ہے، توبہ کرنے کے لیے موقع ہے، یہ وقفہ ہے کہ اسی کے اندر وہ اپنی غفلت سے اگر بیدار ہو جائے تو بالکل اس کے لیے اچھا ہے. ورنہ جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد اسے واپس لوٹنے کے لیے کوئی موقع اپنی زندگی کے لیے نہیں مل سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہا آپ لوگوں نے سنی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہہ کر کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو ایسی ملتی ہیں گویا کہ وہ ایک کیپٹل ہے، ایک سرمایہ ہے
کہ ہر آدمی جب ایک کیپٹل لگا کر ایک بزنس شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتا ہے، تو اس کی اپنی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی اس بزنس میں ذرا بھی کوئی خسارہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، صرف اس کو فائدہ ہی فائدہ اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ ہر آدمی، چھوٹی سی چھوٹی بزنس کرنے والا بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے سے بڑے بزنس مین کا بھی یہی ارادہ ہوتا ہے، یہی اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کی جانے والی دو ایسی نعمتیں جو سرمایہ کی شکل میں، کیپٹل کی شکل میں دی جاتی ہے ہر انسان کو، لیکن زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں کے تعلق سے خسارے کا شکار ہوتے ہیں، گھاٹے اور نقصان کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب آدمی بزنس کرنے والا اپنا کیپٹل صحیح طریقے سے کہاں لگانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ اگر اس کو معلوم نہ ہو اور من مانی طریقے سے اپنے کیپٹل میں اگر وہ تصرف کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا خسارہ ہی ہوگا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ نعمت تندرستی اور فری ٹائم، فرصت کے لمحات، یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی، ہر بندے کو دی جانے والی نعمت ہے۔ کیا بڑا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا امیر، کیا فقیر، کیا ہر آپ جس طرح سے بھی، جس انسان کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر انسان کے لیے یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل عنایت کی جا رہی ہیں، اور اس کا یعنی کہ اس کی حیثیت ایک کیپٹل کی ہے کہ آدمی اپنی تندرستی سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک آدمی جو چلنے پھرنے سے یا چلنے پھرنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ بار بار مسجد آنے جانے کی اس کے اندر طاقت ہے، لیکن بستر پر پڑے ہوئے انسان کو آپ سوچئے جو تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی مسجد جا سکوں، اور ایک ایک قدم پر جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، میرے اپنے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اسے بنایا ہے، تو کہاں مجھے یہ چیز نصیب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنہیں تندرست رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس تندرستی کی نعمت کو انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، اور یہی جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے ہی آگے کتنے ایسے بندے جو ماتھا زمین پر ٹیکنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی زمین پر لگانا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ بندے جن کے اپنی صحت ابھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور وہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس کو تندرست رکھا ہے، لیکن کتنے ایسے بندے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کے لیے اپنی پیشانی زمین پر ٹیکنے کے لیے آتے نہیں۔ جب ان کا یہ معاملہ ان سے دور ہو جاتا ہے، ان کے اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ مجھے بھی سجدہ کرنے کے لیے موقع مل جائے، مگر سجدہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہر طرح کے آدمی جب تندرست ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس کے لیے موقع ہے کہ وہ جتنے روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنی تندرستی اور اپنی جوانی اور اپنی یہ نعمت بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، معصیتوں میں استعمال کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی کہ ان کے استعمال کا غلط استعمال کر کے بہت سارے بندے گھاٹے کا شکار ہیں، نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ ایسی ہی بات بالکل فرصت کے اوقات کی بھی ہے۔ فری ٹائم جو آدمی کو ملتا ہے، جی ابھی ماضی قریب میں بالکل یعنی کہ 15-20 سال سے جب سے کہ یہ موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس میں بھی جب یہ بالکل ٹچ فون آ گیا اور بالکل انٹرنیٹ کے کنیکشن سے اس کو جوڑ دیا گیا، تو اس کے بعد تو ہر بندے کا فارغ وقت، فری ٹائم بس اپنے اسی موبائل کے ساتھ وہ گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بہت کم ایسے بندے ہوں گے
جو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میرا اپنا فرصت کا وقت ہے، چلو 1-2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نماز میں پڑھ لیتا ہوں، یا قرآن کا آدھا پارہ 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو میں یاد کرتا ہوں تنہائی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر جو نا کچھ اذکار میں جو نا پڑھ لیتا ہوں، یا کوئی دعا بیٹھ کر لیتا ہوں، کہاں خیال آتا ہے ہمارے؟ تو فرصت کے لمحات بڑی بے دردی کے ساتھ ہم ایسے ضائع کرتے ہیں، یہ سمجھ کر گویا کہ ان لمحات کو ضائع کرنے کا ہم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل ہم سے سوال کریں گے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کل تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس میں ہماری اپنی تندرستی کی نعمت بھی آتی ہے، اور ہمارے اپنے فرصت کے لمحات جو ہمیں میسر آتے ہیں وہ نعمت بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ تو ایسے ہماری اپنی زندگی کا اگر ہم خود جائزہ لے لیں، کسی اور کو ہمیں کوئی جو نا کیا ہے یعنی معطوب کرنے یا کسی اور پر الزام لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا صرف جائزہ لے کر دیکھ لے کہ میں اپنی جگہ پر کس حد تک اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر میں زندگی گزار رہا ہوں، یا شیطان کی دوستی میں اپنی زندگی میں کاٹ رہا ہوں۔ تو حضرات، یہ 1 سال کی مدت ہماری اپنی جو بیت گئی، تو یہ سب ہمارے اپنے لیے ایک طرح سے سمجھیے کہ جیسے جناب یعنی کہ وہ جو مائل سٹون جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک فاصلہ گزرنے کے بعد آدمی کو ایک جو ہے معلوم ہوتی ہے بات کہ ہاں صاحب اتنا فاصلہ میں نے طے کر لیا ہے۔ تو 1 سال کا گزر جانا ایک طرح سے یہ سنگ میل ہے، مائل سٹون ہے، کہ آدمی کو ایسے موقع سے اپنے آپ کا جائزہ لے کر بالکل اپنے اندر کیا خرابی ہے، کیا خوبی ہے، اس خوبی کو میں اور کیسے اور آگے بڑھاؤں، یا اگر خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں سے میں کیسے اپنے آپ کو نجات دلاؤں، یہ جو سوچنے کے لیے یہ زندگی ہم کو میسر آئی ہے۔ تو حضرات، اس کے بعد میں آپ کی ساتھ دوسرے موضوع پر منتقل ہو رہا ہوں کہ جیسے ہم نے نئے سال کا استقبال کیا ہے، تو ویسے ہی اب ہم لوگ ماہ رجب سے گزر رہے ہیں، اسلامی مہینہ رجب کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس رجب کے مہینے کے تعلق سے آج بھی امت مسلمہ کے بہت سارے افراد میں بہت سارے غلط عقیدے عام ہیں کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا، یہ چونکہ معلوم نہیں ہوتی ہے باتیں، تو ان کی سن کر بہت سارے لوگ اپنے طور پر رجب کے مہینے کو بڑا مقدس بنا لیا کرتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی خاص قسم کی عبادتیں اس میں جو نا متعین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں یہی بات بتاتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا کیا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے بڑے محترم مہینے ہیں، حرمت والے عظمت والے مہینے ہیں۔ چنانچہ تم لوگ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ جو عظمت والے حرمت والے محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ وہ 4 کون سے محترم مہینے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ان 4 مہینوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بتائے، اور ان میں سے 4 جو محترم مہینے ہیں تو ان میں سے 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہوتے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ آپ نے بتایا کہ جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں جو رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی محترم مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہر کام میں آزاد ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔
جی اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون کہہ کر، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، لیکن بندے جو بھی کریں گے ان کو پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارے پروردگار کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے پیدا کرے اور اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے جسے چاہے چن لے۔ تو یہ زمانہ بھی، یہ 12 مہینے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، تو اس میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے ان 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، کسی سے پوچھ کر نہیں یا کسی کی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کی اپنی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ لیکن اس کے اندر رمضان کا مہینہ اس قدر محترم مہینہ اور بڑا ہی فضیلت والا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مگر ہمیں جو بات بتائی گئی وہ بس اتنی ہی بات ہے کہ یہ 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ آپ کے پاس بڑے محترم مہینے ہیں، تو ان میں سے یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت تو اتار دی، مگر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کہ رجب کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، آپ نے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی عبادت آپ نے نہیں کی، نہ نماز، کوئی خاص نماز اس مہینے کے لیے آپ نے پڑھی، اور نہ ہی اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر آپ نے بتائی، کچھ نہیں کیا آپ نے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے اہمیت دے کر اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے کہ ایسا کیا جائے تو تبھی نبی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی زمانے کو مقدس اور افضل قرار دے کر اس میں کوئی خاص عبادت اپنی جانب سے اس کے اندر آپ متعین کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فاستقم کما امرت، یہ اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا بس اسی پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس حکم دینے والا، تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو بتا دی ہیں، آپ کو جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر آپ کو جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ آپ اپنی طرف سے اللہ کے اس دین میں کسی چیز کا اضافہ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ شرک و کفر سے توبہ کر کے، بت پرستی سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے دین پر چل رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دین میں اللہ تعالی نے جتنا بتایا اسی پر بس رکھ کر لینا ہے، اپنی جانب سے کسی چیز کا اضافہ اس میں نہیں کرنا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جانب سے کچھ اضافہ کیا تو تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ زیادتی نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا دین میں۔ تو اس لیے رجب کے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں کسی خاص قسم کی عبادت، نہ کسی نماز، نہ کسی روزے کی، نہ کسی دعا اور ذکر کی کوئی چیز اس کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی جگہ پر ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ رجب کا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں اس کی اپنی یقیناً جو حیثیت برتر ہے، بہتر ہے، مگر اس کے باوجود ہاں آدمی نفل نمازیں یہ سب اپنے طور پر کوئی بھی، جیسے کہ رمضان میں کثرت سے ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے
یہ سوچ کر نہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں ایسا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ سوچے بغیر زیادہ سے زیادہ اس میں اگر نمازیں پڑھتا ہے یا پھر نفل روزے رکھتا ہے یا تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر، جیسے کہ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کثرت سے کرنے کا بھی اجر و ثواب اپنے طور پر بتا لیا کرتے ہیں کہ ایسا ملے گا ویسا ملے گا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جانور ذبح کر کے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے اور اس کا نام ہی رجبیہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کوئی جانور ذبح کر کے صدقہ اور خیرات وغیرہ بھی نہیں کر سکتا۔ عام جیسے بالکل دنوں میں آدمی کرتا ہے اسی طرح کے کام اگر اس مہینے میں بھی کر لیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے اس مہینے کی آمد کی وجہ سے نہ کوئی جانور قربان کر کے اس کے نہ صدقہ کرنا، نہ کوئی روزہ رکھنا، نہ کوئی نماز الگ سے اس کے لیے پڑھنا، تو یہ چیز بالکل بھی شریعت میں ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ صرف یہ کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ جو حرمت والے مہینے، ویسے تو آدمی کو اپنے آپ پر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ جب اللہ نے محترم مہینے بنائے ہیں تو ان مہینوں کی حرمت کا ہمیں ویسے ہی پاس و لحاظ کرنا ہے جیسے ہم رمضان کے مہینے کا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کثرت سے بالکل حصہ لے۔ تو بالکل اسی طرح سے حرمت والے ان چاروں مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کر سکتا ہے بندہ۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہمیں حکم دے رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھئی ظلم کسی اور پر آدمی کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو مار دیا یا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا، تو یہ سب کہ ظلم ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ پر کوئی کیا ظلم کرے گا؟ تو یاد رہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی نافرمانی کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ اوامر بجا لانے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو کام کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، نمازیں پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا، یا پھر اسی طرح سے اور بہت سارے کام نیکیوں کے جیسے امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنا، یا پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سچ بولنا، ایسے جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یقیناً ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور بہت سارے کام خاص کر اخلاقی پہلوؤں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے گناہوں کے کام سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جی، نہ سود کھائیں، زنا نہ کریں، شراب نوشی نہ ہو، یا پھر کہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ کریں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ایسے کام اگر ہم نے کیے، انجام دیے، تو سمجھو کہ اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سارے ہمارے اپنے جسم کے اندر کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، زبان، ہاتھ، پیر، شرم، اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا تو سمجھو کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو۔ جب اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو دوسروں پر اگر کوئی ظلم کرے، کسی کو گالی دے، کسی کو جو مارے یا کسی کا مال ہڑپ کر لے، خاص کر جو بالکل کمزور یتیم اور عورتیں وغیرہ، تو ایسے ان لوگوں کا اگر حق مار کر کوئی کھا لے تو پھر یہ تو اور بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، اور یہ سارا ظلم کل قیامت کے دن ہمارے اپنے سامنے تاریکی کی شکل میں آئے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ وقت جب کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی،
تو اس وقت ہمارا اپنا کیا ہوا ظلم ہمارے اپنے سامنے تاریکی بن کر، اندھیرا بن کر ہمارے سامنے چھا جائے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اور یہاں جس آدمی نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے ابھی اس کے پاس موقع ہے کہ اپنے اس ظلم سے توبہ کر لے، اور جس کا حق میں نے دبایا ہے، زبردستی حاصل کیا ہے، حقدار تک اس حق کو میں پہنچا سکتا ہوں، ابھی میری اپنی زندگی باقی ہے تو مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ ورنہ بندہ اگر ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کل ہر مظلوم کو اس کے ظالم سے برابر بدلہ دلائے گا۔ اور اس کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ ہمیں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ظالم کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جن جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، مظلومین پر اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہونے کے بعد بھی اس کا اپنا ظلم ابھی باقی ہے تو مظلومین کے گناہ اٹھا کر اس کے سر جو ڈال دیے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی جو افسوس اور کتنی بڑی بدبختی ہوگی یہ، کتنی بڑی شقاوت کی بات ہوگی یہ، کہ وہ ایسا وقت کہ آدمی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے ترسے گا کہ میرے اپنے کھاتے میں کہیں سے بھی کوئی نیکی داخل ہو جائے اور گناہ میرے کم ہو جائیں۔ مگر ظالموں کے لیے آپ نے یہ جو پہلے ہی سے وعید سنا دی ہے کہ اس دنیا میں ظلم سے توبہ کر لو، اگر نہیں کیے تم تو کل آخرت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ تمہاری ساری نیکیاں مظلومین پر تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر تمہارا اپنا حساب پورا نہیں ہوا تو پھر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ تمہارے سر کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کا معاملہ ہوگا، یہ کوئی ظلم والی بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، رجب کا مہینہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، تو اس کا ہم کو پاس و لحاظ اس لحاظ سے کرنا ہے کہ اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ کریں، کہ اللہ رب العالمین کے اوامر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو ہمارا ایک سال جو گزر گیا اس میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، اور جو بھی ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس باقی ماندہ زندگی کو اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام کی صحیح باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں کو اپنا کر ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے، بچاتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔